آپ سے پوچھنا ہے کہ یہاں کیا مسئلہ ہے. عنوان آپ نے بتانا ہے. عنوان آپ نے بتانا. میرا بٹوا گھر رہ گیا, نہیں تو میں تو انعام رکھ دینا. کی رکھ دینا بولے بھائی یہ رکھ. اچھا بھائی دیکھو بھائی, یہ بڑا نام ہے, اللہ جنت دے گا, اس سے بڑا نام کیا ہے؟ سنو ذرا, عنوان آپ نے قائم کرنا ہے. ترجمہ میں کر دیتا ہوں. یہ چوتھا مسئلہ ہوگا. ایک مسئلہ کہ اپنا خالق کس کو مانتے تھے, اللہ کو. آیت بھی سمجھ چکے آپ, نمبر بھی, پارہ بھی. دوسرا مسئلہ زخرف 25 آیت نمبر 9. تیسرا مسئلہ سورۃ عنکبوت نظام میں چلانے والا. اب چوتھا مسئلہ عنوان آپ نے بتانا ہے. ترجمہ میں کر دیتا ہوں. 63 نمبر ہے. والا ان سالتا ہوں, البتہ اگر سوال کریں آپ ان سے, من نزل, کس نے اتارا, کس نے نازل کیا, من السمائی, بولو سارے, آسمان سے, ماءن, پانی, فاحیا بہ الارض, پھر زندہ کیا ساتھ اس پانی کے زمین کو. اچھا مجھے بتائیں زمین کا مردہ ہونا کیا ہے؟ خشک ہو جاتی, خشک ہو جانا. ماشاءاللہ, یہ استادوں کا پوترا ہے مولانا حبیب الرحمن ہے, اللہ اس کو عالم بنائے. اور سنو, شاہ رفیع الدین نے یہ معنی کیا. یہ بیٹے نے جو بتایا نا, حافظ صاحب کا بیٹا ہے, حافظ الرحمن کا, تو ماشاءاللہ یہ ان کا جانشین بھی ہے. میری بات سنو, تو یہ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا نا, میم بعد موت دیا اس کے خشک ہونے کے بعد. آپ ادھر تو جرا, تو زمین کا خشک ہونا یہ کیا ہے؟ موت. بولا اس کا خشک ہونا کیا ہے؟ موت. یہ جو لوگ قرآن نہیں نہ پڑھ رہے, سمجھو مردہ لاشا ٹرن رہی ہیں. یہ بھی کی رہے کیونکہ جو ذکر نہیں نہ کرتا وہ زندہ بھی مردہ ہے, جو ذکر کے ساتھ چلا گیا وہ مر کے بھی زندہ. وہ اللہ کے کاغذوں میں زندہ ہے. اور سمجھ رہے ہو کہ اور مردہ بننا ہے کہ زندہ. ہاں, ذکر نہ چھوڑے. دیکھیں, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ, پھر زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو, مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, اس کے خشک ہونے کے بعد, اس کے ویران ہونے کے بعد, اس کے بنجر ہونے کے بعد, اس کے مردہ ہونے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, البتہ ضرور با ضرور کہیں گے اللہ نے. ضرور با ضرور کہیں گے اللہ نے. اچھا یہ کون سا مسئلہ ہو گیا؟ عنوان کیا بنے گا؟ پوچھتے دسیے. آسمان سے, سنو میرے پیچھے پڑھو, آسمان سے بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ ہی کو مانتے تھے. یہ عنوان بن گیا. آسمان سے بارش برسا کر اللہ ہی کو مانتے. اب آگے یہ لفظ کیا ہے آپ سب؟ قُلِ الحمدللہ. قرآن کا نا ایک مفسر ہوا ہے جار اللہ زمخشری, جس نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے تفسیر لکھی. سنو, وہ الحمدللہ کا معنی پتہ کیا کرتے ہیں کہ میرا پیغمبر شکر کر اتنا تو مان لیا ہے نا. میرا پیغمبر شکر کر اتنا تو یہ معنی مل گیا. بڑا خوبصورت معنی ہے. لیکن مولانا حسین علی نے معنی کیا, وہ بھی بتا دوں آخر میں. حسین علی کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ مان لیا کہ زمین و آسمانوں کا خالق کون ہے, اللہ, سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے, اللہ, جب تم نے یہ مان لیا آسمان سے بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے, پھر کہو الحمدللہ, ساری خدائی تعریفیں بھی اللہ کے لیے. سبحان اللہ. پھر کہو مشکل کشا والی تعریف بھی کس کی ہے, اللہ کی. غائبانہ پکاروں کو سننے والی تعریف بھی کس کی ہے, اللہ کی. مال خرچ کرنا ہے یہ تعریف کس کی ہے, اللہ کی. لوگوں نے کنڈے دیے, لوگوں نے, آج صبح میں نے درس میں یہ بات کی. اور سنو, یہ حافظ صاحب ادھر مسجد میں بیان کریں گے. ایک انہوں نے قصہ گڑا ہے لکڑ ہارے کا.
کس کا؟ लकड़ा रहेगा یہ پمفلٹ میں بانٹ رہے ہیں گپ کو. کس کو؟ گپ. بیٹا اس کو سمجھو. کہتے ہیں جی مدینے میں ایک گھر تھا بڑا, وہ غریب تھے, تو آدمی گھر سے گیا باہر کمانے کے لیے, دور کسی ملک میں چلا گیا, کسی اور خطے میں چلا گیا. 12 سال اس کو روزگار نہیں ملا, گھر ہی نہیں آیا بیچارہ. کتنے سال؟ دیکھ دے 12 سال دی آگے. سنو, تو اس نے, اس کی بیوی بیچاری جو تھی نا, وہ بڑی پریشان تھی, تو وہ دوسروں ایک وزیر کا گھر تھا, وہاں وہ نوکرانی بن گئی. کیا بن گئی؟ نہ وہاں کوئی بادشاہ نہ کوئی وزیر ہے, یہ انہوں نے آپس میں ایک گپ بنائی ہے. بہرحال وہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا اسٹیٹمنٹ کا گپ کیا. تو کہتے ہیں وزیر کے گھر وہ کام کرتی, تو پھر ایک دن بیچاری نکلی تو امام جعفر صادق, جڑے کنڈے نہیں دیندے, کنڈے امام جعفر, انہوں نے اپنے کنڈے ہوئے پے نے. سنو ذرا, تو وہ وہاں سے گزرے, وہ کہنے لگے بی بی سن, 22 رجب کو میری پیدائش ہوئی ہے. حالانکہ شیخ امام جعفر صادق نہ اس دن پیدا ہوئے ہیں نہ فوت ہوئے. ان کی پیدائش ہوئی رمضان مبارک کا قول ہے دوسرے مہینے کا, وفات بھی 22 رجب کو نہیں ہوئی. وہ تاریخیں میرے پاس موجود ہے. سنو, کہتے ہیں بی بی میرے نام کے کیا دے, تیری مشکل آسان ہو گئی. سرک دی پٹی پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ بولو. تو اس نے کنڈے بھرے, اس کا خامن جو تھا نا وہ بیچارہ لکڑیوں کا ہاں جی کلاڑا لیے, روزگار نہیں ملتا. 12 سال ادھر کنڈے بھرے نے, اس کلاڑا مارے, پتھر تھلو سوڑا نکلا. کی نکل آیا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب وہ سونا لے کے گھر آیا تو اتنا مالدار ہو گیا, گھر میں بیوی کو بھی روک دیا کہ اب تجھے جانے کی ضرورت نہیں. تو وزیر کے کوٹھی کے سامنے کوٹھی بنائی, وزیر کی کوٹھی. ایک دن وزیر کی بیوی چھت پہ چڑھی, کہندی ہے کوٹھی کی دی, لو کوٹھی بن گئی. انہوں نے پتہ ہے, انہوں نے کہا یہ تو نوکرانی کی ہے. کہا وہ تو غریب ہے. کہا جی انہوں نے کنڈے دی ہے, کنڈے. اس نے کہا میں نہیں مانتی ان چیزوں کو. کہنے اس کنڈے نہیں نہ مننے. تے بادشاہ نے اس کے جو خامن تھا نا وزیر, اس سے وزارت سے کہنے دیکھو پکڑ آ گئی, کنڈے نہ دین دی وجہ تو. اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مولویوں نے کھان دے بڑے چکر دیتے ہیں. سنو استاد کہتے ہیں یہ پیٹو مولوی نے, یہ اپنا لیٹر باکس مارتے ہیں. استاد کہتے ہیں کیتے کے کہتے منگ دے نے چندے عقل دے. سنو, تو کہتے ہیں وزیر کی بیوی نے کہا میں, بادشاہ نے کہا تیرا بھی پھٹا چک لیا. اس کے سنو, کوٹھی چھین لی, وزارت چھین لی, یہ بڑے غریب ہو. آگے سنے, آگے گپ جو ہے نا اور زیادہ سنسنی خیز ہے. تو بیچاری کے پاس صرف 2 درہم ہے.